وَعْلَمْ أَنَّكَ إِذَا عَزَفْتَ الْإِسْمَ الصَّحِيحَ أَوِ الْجَارِ مَجْرَى الصَّحِيحِ إِلَى يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ كَسَرْتَ آخِرَهُ وَأَسْكَنْتَ الْيَاءَ أَوْ فَتَحْتَ كَغُلَامِ وَدَلْوِ وَزَبْيِ. اب یہاں پر ایک اور حکم، اگر اسم صحیح کی آپ اضافت کریں، اس میں صحیح کی یعنی جیسے زید ہوا، اگرچہ زید معرفہ ہے لیکن ہم چونکہ ہماری بحث اضافت میں ہے اور اضافت میں ضروری ہے کہ پہلا اسم نکرہ ہو، مانند غلام کی، غلام لفظ نکرہ ہے اور اس میں صحیح ہے، یا جاری مجرى صحیح. جاری مجرى صحیح وہ ہے کہ جس کے آخر میں حرف علت ہو اور اس کا ما قبل ساکن ہو، دال اور زابی. زاب میں زابیون میں یا ہے اور اس کے ما قبل جو ہے حرف ساکن زاب با ساکن ہے، اور دال میں لام ساکن ہے. اگر ایسے اسم کی اضافت کر دی جائے کس کی طرف؟ یا متکلم کی طرف، تو اب آپ یہاں پر مصنف فرماتے ہیں کہ آپ یا کو ساکن بھی کر سکتے ہیں اور اسے فتحہ بھی دے سکتے ہیں. ساکن کریں گے کیوں؟ دیکھیں جب آپ اس کی اضافت کریں گے تو کہیں گے کیا؟ غلامی یا دلوی یا زبی. اب ساکن کیوں کریں گے؟ کیونکہ یا جو ہے ضمائر سے ہے، ضمائر اسماء غیر متمکن میں سے ہے، یعنی ضمائر مبنیات میں سے ہے، اور مبنی ہم جانتے ہیں کہ مبنی میں اصل کیا ہے؟ سکون ہے. جب مبنی میں اصل سکون ہے، ہم اگر یہاں پر اس کو ساکن کریں، یا کو ساکن کریں تو یہ اصل پر ہے. سکون مبنی میں چونکہ اصل ہے اور یہ یا متکلم یعنی یا ضمیر ہے، ضمائر سے ہے، مبنی ہے، لذا ہم یہاں پر اس کو ساکن بھی کر سکتے ہیں اصل کی وجہ سے، مبنیات میں کہ سکون مبنیات میں اصل ہے. فتح بھی دے سکتے ہیں، وہ اس لیے کہ فتح ایک حرکت ہے، ایسی حرکت جو خفیف ہے، لذا دونوں ہی صورتیں جائز ہیں کہ آپ غلامیہ بھی کہیں یا غلامی کہیں، زبیہ کہیں یا زبیہ کہیں، زبیہ یا دلویہ یا دلوی، آپ دونوں طرح سے تلفظ کر سکتے ہیں. وَعَلَمْ اور تو جان أَنَّكَ إِذَا عَزَفْتَ الْإِسْمَ الصَّحِيحَ، بے شک تو اذا جب تو اضافت کرے گا اسم صحیح کی یا اسم جاری مجرى صحیح کی، یعنی ایسا اسم جو جاری ہوتا ہے صحیح کے مقام میں الی یا المتکلم، یہ متعلق ہے اضافہ کے، یعنی تو اضافت کرے گا اسم صحیح یا جاری مجرى صحیح کی یا متکلم کی طرف. کسرت آخرہ، تو اس کے آخر کو کسرہ دے گا. واسکنت الیا، اور یا کو ساکن کرے گا، او فتحتا، یا تو اس کو فتح دے گا. ہم نے ایک نقطہ یہاں پہ بیان کرنا بھول گئے، وہ یہ کہ جب آپ نے کہا غلامی تو یہ میم جو ہے اس پر آپ کسرہ دیں گے، اس کے نیچے آپ کسرہ دیں گے، وہ اس لیے کہ یہ یا متکلم کی طرف مضاف ہے اور یا اپنے ما قبل چاہتی ہے کسرہ، لذا یہاں پر کسرہ دیں گے. اور خود یا میں دو حرکتیں جائز ہیں، اسے ساکن بھی کر سکتے ہیں، یعنی دو وجہ جائز ہیں، اسے ساکن بھی کر سکتے ہیں اور اسے فتحہ بھی دے سکتے ہیں. سکون اصل کی وجہ سے ہے کہ مبنیات میں اصل سکون ہے، اور فتحہ اس لیے کہ خفیف حرکت ہے. وَإِنْ كَانَ آخِرُ الْإِسْمِ يَاءً مَقْصُورًا مَا قَبْلَهَا أَدْغَمْتَ الْيَاءَ فِي الْيَاءِ وَفَتَحْتَ الْيَاءَ الثَّانِيَةَ لِأَلَّا يَلْتَقِيَ السَّاكِنَانِ كَمَا تَقُولُ فِي قَاضِيَّةٍ وَفِي الرَّامِي رَامِيَّةٍ. فِي الْقَاضِي وَفِي الرَّامِي، پھر رامی کہیں گے، فی الرامی کہنا غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ حروف شمسیہ میں سے را ہے
تے سے دال زال رے زے سین شین سواد زواد توئیں زوئیں لام نون. حروف شمسیہ یہ 14 حرف ہیں. تے سے دال زل رے زے. 5واں حرف ان میں سے را ہے، اور را ان حروف شمسیہ کا حکم یہ ہے کہ اگر یہ ایسے ان پر الف لام کو داخل کیا جائے حروف شمسیہ پر، اگر یعنی اگر کسی اسم کا پہلا حرف شمسی ہو اور اس اسم پر الف لام داخل ہو جائے تو وہ لام جو ہے اس کو حرف شمسی میں تبدیل کرنے کے بعد اس حرف شمسی کا اس لام کا یعنی حرف شمسی میں ادغام کر دیتے ہیں. تو یہاں پر بھی پھر رامی، اس لیے کہ لام داخل ہوئی حرف شمسی پر کہ جو را تھی، لام کو را میں تبدیل کیا اور را کا را میں ادغام کر دیا. پھر رامی پڑھیں گے. اب یہاں پر ایک اور حکم بیان کرتے ہیں اضافت میں، کہ اگر اسم کا آخر یا مکسور ہو یعنی اس میں منقوص اور اس کا ماقبل مکسور ہو یعنی قاضی کی طرح، اسم کا آخر یا ہو اور اس کا ماقبل مکسور ہو، تو اب اس اسم کی اگر اضافت کر دی جائے یا کی طرف تو یہاں پر کیا کیا جائے گا؟ یہاں پر پہلی یا کو کہ جو یا خودے وہ اس میں منقوص ہے، اس میں اس کا ادغام کر دیا جائے گا دوسری یا میں، یا متکلم میں. جیسے قاضی میں قاضیہ، قاضی میں قاضیہ پڑھیں گے، اور یہاں پر یا متکلم جو ہے اس کو فتحہ دینا ضروری ہے. کہ جو نقطہ یہاں پر تھا وہ یہی تھا کہ جب اس میں منقوص یعنی ایسا اسم جس کے آخر میں یا ہے اور اس کا ماقبل مکسور ہے، اس کی اضافت کی جائے یا متکلم کی طرف تو دو یا اکٹھی ہو جائیں گی، پہلی یا کا دوسری یا میں ادغام کر دیا جائے گا. اب یا متکلم چونکہ یہاں پر ساکن ہے تو اس کو فتح دینا ضروری ہے. کیوں؟ تاکہ یہاں پر التقاء ساکنین نہ ہو. وَإِنْ كَانَ آخر الاسم، اگر آخر اسم ہوگا یا ان مکسورن، یا ایسی یا کہ کسرہ دیا گیا ہوگا اس کے ما قبل کو، ادغمت الیا تو ادغام کرے گا یا کا فی یا میں، وفتحت الیا الثانیہ اور تو فتح دے گا یا ثانیہ کو، لئلا یلتقی الساکنان تاکہ دو ساکن اکٹھے نہ ہوں. کما تقول مانند تیرے کہنے کے، یہاں پر اگر مانند تیرے کہنے کے ہم نے یہ مائے مصدریہ قرار دی ہے اور جو فعل کو تعویل مصدر میں کر دے گی، لیکن اگر مبتدی اس عبارت کو اس طرح سے ترجمہ کریں مانند جیسے کہ تو کہتا ہے قاضی میں، تو یہ بھی ٹھیک ہے. اس صورت میں ما جو ہے مائے موصولہ ہوگی اور یہ بعد والا جملہ اس میں اس کے لیے صفت ہو جائے، اس کے لیے صلہ ہو جائے گا. لیکن بہتر یہی ہے کہ ما کو مائے مصدریہ قرار دیا جائے مانند تیرے کہنے کے قاضی میں. قاضی قاضیہ، وفر رامی رامیہ. وَإِنْ كَانَ آخِرُهُ وَإِنْ كَانَ فِي آخِرِهِ وَاوٌ مَضْمُومٌ مَا قَبْلَهَا تَقْلِبُهَا يَاءً وَعَمِلْتَ كَمَا عَمِلْتَ الْآنَ كَمَا تَقُولُ جَعَنِي مُسْلِمِيًّا وَفِي الْأَسْمَاءِ السِّتَّةِ كَمَا تَقُولُ أَخِيًّا وَأَبِيًّا وَحَمِيًّا وَهَنِيًّا وَفِيًّا عِنْدَ الْأَكْثَرِ وَفَمِيًّا عِنْدَ قَوْمٍ وَذُو لَا يُضَافُ إِلَى مُضْمَرٍ أَصْلًا وقول الشاعر انما يعرف ذا الفضل من الناس ذبوه شاذ. اب اگر اسم کے آخر میں واو ہو اور اس واو کا ماقبل مضموم ہو تو یہاں پر ایسے اسم کی اضافت کی جائے یا متکلم کی طرف، یا متکلم کی طرف، تو یہاں پر
ہو جائے گا مسلمون یا. جب اضافہ مسلمون تو ہمیں معلوم ہے اور پہلے بھی یہ گزر چکا ہے کہ نون کی جو عوض رفع ہے وہ گر جاتی ہے تو مسلمو یا ہو جائے گا. واو کو مسلمو یا، واو کو یا میں تبدیل کر دیں گے. یہاں پر دو حرف علت یعنی یا اور واو اکٹھے ہو گئے تو ہم نے واو کو یا میں تبدیل کر دیا اور جب واو یا میں تبدیل ہو گئی تو مسلمویا ہو جائے گا. مسلمویا یا کی مناسبت سے یا کا یا میں ادغام کر دیں گے اور یا کی مناسبت سے یا کے ما قبل کو کسرہ دے دیں گے، مسلمیہ ہو جائے گا. اس کا اعراب واو یعنی رفع تقدیر واو کے ساتھ ہے اور نصب اور جر تقدیر رفع تقدیر واو کے ساتھ اور نصب اور جر یا کے ساتھ لفظاً ہے. اور اس کے بعد اگر اسماء ستہ مکبرہ اگر ان کی اضافت کی جائے یا متکلم کی طرف تو ہم ان میں اخیہ، ابیہ، حمیہ، حنیہ اور فیہ کہیں گے. یہ اکثر کے نزدیک اضافت جائز ہے اور بعض تو ایک قوم نحات میں سے فمیہ بھی اس کی بھی قائل ہے، فمیہ کی بھی اضافت کرتے ہیں. اور زو کے بارے میں فرماتے ہیں کہ زو جو ہے ہمیشہ ہی مضاف ہوتا ہے ما بعد کی طرف. یہ زو جو ہے ضمیر کی طرف اصلاً اضافت نہیں کی جا سکتی لیکن اضافت بھی کی جائے گی اس میں ظاہر کی طرف، لیکن ضمیر کی طرف اس کی اصلاً اضافت نہیں کی جائے گی، لذا ہم زویہ نہیں کہہ سکتے یا زیہ نہیں کہہ سکتے. اور اگر کوئی کہے کہ آپ نے کہا کہ ضمیر کی طرف اضافت نہیں کی جا سکتی تو یہ شاعر کا شعر زبوہ یہاں پر تو اضافت ہے تو مصنف فرماتے ہیں کہ یہ شاذ ہے یعنی خلاف قاعدہ اور کم بھی ہے. اور اس عبارت کا ترجمہ وَإِن كَانَ فِي آخِرِهِ وَاوٌ مَضْمُومٌ مَا قَبْلَهَا، اور اگر اس اسم کے آخر میں واو ہو اور ایسی واو کہ اس کے ما قبل کو ضمہ دیا گیا ہو، تقلبها یا ان، تو تبدیل کرے گا اس واو کو یا میں، وَعَمِلْتَ كَمَا عَمِلْتَ الْآنَ، اور تو عمل کرے گا جیسے کہ تو نے ابھی عمل کیا. یعنی یہاں پر دو یا اکٹھی ہو جائیں گی، ایک یا ساکن اور وہ واو کہ جو یا میں تبدیل ہوئی تھی وہ بھی ساکن، یعنی یا متکلم بھی ساکن اور وہ واو کہ جو واو سے تبدیل ہو کر آئی ہے وہ بھی ساکن. لذا یہاں پر وہی عمل کریں گے جو اب بھی ہم نے پہلے عمل کیا ہے رامیہ اور قاضیہ میں کہ دوسری یا کو فتح دینا، یا متکلم کو فتح دینا ضروری ہو جائے گا تاکہ التقاء ساکنین لازم نہ آئے. وَعَمِلْتَ، اور تو عمل کرے گا کما عملت الآن، جیسے کہ تو نے ابھی عمل کیا ہے. کما تقولو، مانند تیرے کہنے کے، جعلی مسلمیہ، آئے میرے پاس میرے مسلمان. وفی الاسماء ستہ، اور اسماء ستہ مکبرہ میں کما تقولو، مانند تیرے کہنے کے، اخیہ، ابیہ، حمیہ، حنیہ، وفیہ. اند الاکثر، اکثر نحات کے نزدیک، اور فیہ وفمیہ، اور فمیہ اند قوم، نحات میں سے ایک قوم کے نزدیک. وزو لا یضاف الی مضمر اصلا، زو کے بارے میں حکم یہ ہے کہ زو اصلاً کبھی بھی ضمیر کی طرف اس کی اضافت نہیں کی جائے گی. اب اگر کوئی اعتراض کرے، وقول الشاعر، اور شاعر کا قول، انما یعرف ذا الفضل من الناس ذووہ شاذ. مصنف فرماتے ہیں کہ شاعر کا یہ قول کہ جہاں پر زو کی اضافت ضمیر کی طرف کی گئی ہے یہ شاذ ہے. وَإِذَا قَطَعْتَ عَنِ الْإِضَافَةِ قُلْتَ أَخٌ أَبٌ حَمٌ حَنٌ وَفَمٌ
وَيَجُوزُ الْحَرَكَاتُ الثَّلَاثَةُ وَذُو لَا يُقْطَعُ عَنِ الْإِضَافَةِ الْبَتَّةَ أَصْلًا۔ اب اگر ان اسماء ستہ مکبرہ کی اضافت کی جائے گی یا متکلم کی طرف تو اس کا حکم ہم نے بیان کر دیا کہ وہ بھی ایسے اسم کی طرح ہے کہ جس کے آخر میں واو ہو اور اس کا ماقبل مضموم ہو۔ اب اگر انہیں اضافت سے قط کر دیا جائے تو ان میں تینوں حرکتیں جائز ہیں، یعنی یہ اسم صحیح کی طرح ان کو اعراب دیا جائے گا۔ لذا آپ کہہ سکتے ہیں جاءنی اخن، رأیت اخن ومررت باخن۔ باقی مثالیں بھی اسی طرح سے ہیں۔ اب زو کے بارے میں، زو کبھی بھی اضافت سے قط نہیں ہوتا، یعنی وہ ہمیشہ ہی ما بعد کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ اور آخر میں مصنف یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ تمام کی تمام بات جو ہم نے بیان کی تھی یہ حرف جر کی تقدیر کے ساتھ ہے، لیکن وہ اضافت کہ جہاں پر جس میں حرف جر کو لفظاً ذکر کیا جاتا ہے یا ذکر کیا جائے گا، وہ انشاءاللہ قسم ثالث میں آئے گی۔ اس عبارت کا ترجمہ وَإِذَا قَطَعْتَ عَنِ الْإِضَافَةِ، اور جب تو قط کرے گا اضافت سے، قُلْتَ تو کہے گا اخن، ابن، حمن، حنن وفمن۔ وَيَجُوزُ الْحَرَكَاتُ الثَّلَاثَةُ، اور جائز ہیں حرکات ثلاثہ، وَذُو اور ذو لَا يُقْطَعُ عَنِ الْإِضَافَةِ الْبَتَّةَ أَصْلًا، اور ذو اسے قط نہیں کیا جاتا اضافت سے، البتہ یقیناً، اصلا ہمیشہ۔ ہم نے پہلے بھی بیان کر دیا تھا کہ اصلاً کو تمیز بھی بنا سکتے ہیں، اور لیکن قاعدہ یہ ہے کہ جب یہ نفی کے بعد ماضی مضارع منفی کے بعد آئے گا تو یہ ابداً کے معنی میں ہوتا ہے۔ ھذا کلہ مجرور بتقدیر حرف الجر، یہ تمام کی تمام بحث مجرور بحرف جر، بتقدیر حرف جر کے ساتھ ہے۔ وَأَمَّا مَا يُذْكَرُ فِيهِ حرف الجر لفظاً، بہرحال وہ جس میں ذکر کیا جاتا ہے حرف جر کو لفظ میں، ازر لفظ کے، فَسَيَأْتِيكَ، پس ان قریب وہ آئے گی تیرے پاس، آئے گا وہ بحث تیرے پاس قسم ثالث میں انشاءاللہ تعالی۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔